السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ایک اہم ٹاپک ہے چیلنجز ٹو پولیٹیکل پارٹیز. ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹیز آر فار دا ورکنگ آف ڈیموکریسی. یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے آر انڈسپینسیبل, دے آر ویری کروشل, دے آر ویری امپورٹنٹ فار دا ورکنگ آف ڈیموکریسی. ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے دے آر دا موسٹ ویزیبل فیز آف ڈیموکریسی. سو اٹ از نیچرل دیٹ پیپل بلیم پارٹیز فار وٹ ایور از رانگ ود دا ورکنگ آف ڈیموکریسی. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their function as well. This is the case in India too. Popular dissatisfaction and criticism has focused on 4 problem areas in the working of political parties. So political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instrument of democracy. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے بہت ہی ویزیبل فیس ہے ڈیموکریسی کا، تو لوگ کرٹیسزم بھی اکثر کرتے ہیں کہ جو بھی غلط ہوتا ہے ڈیموکریسی میں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہی کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو کرٹیسزم ہوتا ہے، جو لوگوں کی ڈسسیٹسفیکشن وتھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس نے 4 پرابلمز پہ فوکس کیا ہے. تو جن کو ہم چیلنجز بھی کہتے ہیں، تو 4 چیلنجز ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے ہے. سو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو فیس بھی کرنا ہے ان چیلنجز کو، اور ان کو اوور کم بھی کرنا ہے ان آرڈر ٹو ریمین افیکٹو انسٹرومنٹ آف ڈیموکریسی، تاکہ وہ ڈیموکریسی کے ایک افیکٹو انسٹرومنٹ کی طرح آگے بھی کام کرے. فرسٹ از لیک آف انٹرنل ڈیموکریسی. تو پہلا چیلنج جو ہے وہ ہے لیک آف انٹرنل ڈیموکریسی، یعنی پارٹی میں جو اندرونی ڈیموکریسی ہے یعنی جمہوریت ہے وہ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جو پوری دنیا میں ایک ٹینڈنسی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں پاور کو کچھ لوگوں کے پاس یا کچھ ٹاپ لیڈرز کے ہاتھ میں، یعنی کنسنٹریشن آف پاور ان ون اور فیو ٹاپ لیڈرز. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ڈیسیجنز جو ہیں وہی لوگ لیتے ہیں، وہی چند لوگ لیتے ہیں. تو اور جو اس میں آرگنائزیشنل میٹنگ ہوتی ہے، نو آرگنائزیشنل میٹنگز، نو انٹرنل الیکشنز اینڈ پاور ٹو آرڈنری ممبرز. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو پارٹیز ہیں وہ ممبرشپ رجسٹر نہیں رکھتے ہیں، وہ میٹنگز نہیں کرتی ہیں، وہ انٹرنل الیکشنز نہیں کرتے ہیں، چاہے پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن کرتی ہیں، چاہے جو ہے چیئرمین شپ کے لیے جو ہے الیکشن کرتی ہے. صرف چند لوگ وہاں ہوتے ہیں، وہی سارا ڈیسائیڈ کرتے. ایک آرڈنری ممبر جو پارٹی کا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یعنی اس کی پہنچ وہاں تک ہوتی بھی نہیں ہے کہ پارٹی میں کیا ہوا ہے اندر. یعنی صرف کچھ لوگ بیٹھ کے مطلب سارے ممبروں کی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں، اور ایک عام ممبر کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون سا فیصلہ ہوا ہے. اگر وہ ممبر اس فیصلے کے خلاف جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پارٹی کو چھوڑ دو. تو اس طرح سے اسی کو ہم لیک آف انٹرنل ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ جو پارٹیز میں خود ڈیموکریسی نہیں ہے. کوئی بھی پارٹی لے لو آپ، کچھ ممبر ہوتے ہیں انہی کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے اور وہی فیصلے لیتے ہیں. جو عام بیچارہ کوئی ممبر ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون سا فیصلہ ہوا ہے. اگر وہ اس فیصلے کے خلاف بھی جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کو پارٹی چھوڑنے کو کہا جاتا ہے. کیونکہ اگر ڈیموکریسی ریئل سینس میں ہوتی تو پھر میٹنگز ہوتی، پھر الیکشنز ہوتے،
تو ایک عام آدمی بھی پھر پریزیڈنٹ کی کرسی تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں. سو پہلا چیلنج ہے لیک آف انٹرنل ڈیموکریسی. اب کچھ لوگ جو لوئل ہوتے ہیں، جو پرسنل لوئلٹی دکھاتے ہیں، وہ بہت ہی نزدیک ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو پارٹی چلاتے ہیں یا جن کے ہاتھ میں سارا کرتا دھرتا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا پہلا چیلنج. تو دوسرا چیلنج ہے چیلنج آف ڈائناسٹک سکسیشن. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک سکسیشن چل رہا ہے پارٹیز میں، ایک میراث جیسی بن گئی ہے پارٹی. یعنی باپ چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا آ جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا آ جاتا ہے. یعنی کہ یہ فیملی ڈومینیشن جو ہے، جو ٹاپ پوزیشن پارٹیز میں ہوتی ہیں ان میں فیملی ڈومینیشن ہے. یعنی باپ چلا گیا تو اس کا بیٹا آ گیا. پیپل ود لیس ایکسپیرئنس اور پاپولر سپورٹ کم ٹو آکیپائی پوزیشنز آف دا پاور. اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو فیملی سکسیشن کی وجہ سے آ جاتے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی تجربہ ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی سپورٹ ہوتا ہے لوگوں کا، وہ خود ہی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ڈائناسٹک سکسیشن ہے. جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اوپن یا ٹرانسپیرنٹ پروسیجر نہیں کرتے ہیں کہ پارٹی کیسے فنکشن کرے گی، یا آرڈنری ورکر جو ہے وہ کیسے اوپر جا سکتا ہے، وہ ٹاپ پوزیشن پہ آ سکتا ہے. ایسا کبھی ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈائناسٹی چلتی ہے. جو لیڈرز پوزیشن میں ہوتے ہیں، بڑی بڑی پوزیشن، وہ ایک غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ٹو فیور پیپل کلوز ڈیم اور ایون فیملی ممبرز. یعنی کہ جو فیملی ڈائناسٹی ہے اس میں یہ ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو میراث میں مل جاتی ہے پولیٹیکل، چاہے اس کو کچھ آئے یا نہ آئے. اس کو سی ایم کی کرسی دیتے ہیں، اس کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھاتے ہیں پارٹی میں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا باپ پولیٹیشین تھا، اس کا دادا پولیٹیشین تھا. یعنی یہ سکسیشن جو ہے یہ آگے ہی چلتا رہتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس لائق ہے یا نہیں ہے. تو یہی انفیئر جو ہے، یہ غلط طریقہ جو ہے، جو اس سے کیا ہوتا ہے، دس از بیڈ فار ڈیموکریسی. یہ ڈیموکریسی کے لیے غلط ہے، کیونکہ وہ لوگ who do not have adequate experience and popular support، نہ ان کو ایکسپیرینس ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی سپورٹ ہوتا ہے، وہ ٹاپ پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ بڑی بڑی پارٹی کی جو ہے پوزیشنیں سنبھال لیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پوری دنیا میں بھی ہے، انکلوڈنگ ان سم آف دا اولڈر ڈیموکریسی. پرانی ڈیموکریسی میں بھی یہی ہے. اگر ہم اپنے اسٹیٹ کی بات کریں گے تو یہاں ہمارے پاس جو شیخ خاندان ہیں، یا جو جیسے این سی ہیں یا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، میں کرٹیسزم نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جیسے شیخ عبداللہ تھا، شیخ عبداللہ نے کرسی چھوڑ، اس کے بعد اس کا بیٹا فاروق عبداللہ آ گیا، فاروق عبداللہ کے بعد عمر عبداللہ بن گیا. تو اس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے. یہاں اگر ہم مفتی سعید کی دیکھیں، مفتی سعید چلا گیا، اس کی بیٹی آ گئی، بیٹی چیف منسٹر تھی، اس کا بھائی بھی منسٹر تھا. یا آپ لالو پرساد کو لے لو، بہار میں لالو پرساد جو ہے خود منسٹر رہا، اس کے جو بچے ہیں وہ سارے ایم ایل اے بنے ہیں وہاں. یہ اسی طرح سے اگر ہم کانگریس کو دیکھیں گے، پہلے نہرو آیا، اس کے بعد اندرا گاندھی، اس کے بعد اندرا گاندھی کے بچے آ گئے ہیں. آج کل آپ دیکھو راجیو گاندھی تھا، راجیو گاندھی کے بعد سونیا گاندھی، اب آج راہل گاندھی. تو یہ خاندانی جو سلسلہ ہے چلتا ہی جا رہا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے پولیٹیکل پارٹیز میں. پہلا انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے، دوسرا ہے کہ ڈائناسٹک سکسیشن ہے. یعنی کسی پولیٹیکل خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ٹاپ پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے، چاہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں لوگ یا وہ اس قابل ہے اس کو کرسی پہ بٹھاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور تیسرا ہے منی اینڈ مسل پاور. آج کل کی دنیا میں جو ہے پیسہ اور جو بازو کے طاقت پہ جو ہے لوگ الیکشن جیتتے ہیں، جس کو ہم شارٹ کٹس کہتے ہیں، یوز آف شارٹ کٹس ٹو ون الیکشنز. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو منی اینڈ مسل پاور ان پارٹیز ہیں، الیکشنز میں زیادہ دکھایا جاتا ہے. ہندوستان میں الیکشن کے دوران کتنا پیسہ مطلب سیز کیا جاتا ہے، کتنا شراب سیز کیا جاتا ہے.
یعنی کتنے قتل ہوتے ہیں, کتنے مارداڑ ہوتی ہے, تو مسل پاور استعمال ہوتا ہے, منی پاور استعمال ہوتا ہے. تو پارٹی جو وہ فوکس کرتی ہے صرف وننگ, یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا صرف مقصد ہوتا ہے الیکشن جیتنا. وہ ہک اور کروک جیتنا چاہتے ہیں, وہ بائی ہک اور کروک جیتنا چاہتے ہیں. یعنی کہ وہ پیسہ بھی استعمال کرتے ہیں, وہ مسل پاور بھی استعمال کرتے ہیں. تو دے ٹینڈ ٹو یوز شارٹ کٹ کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے. دے ٹینڈ ٹو نومنیٹ دوز کینڈیڈیٹس, وہ ان کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے, انہی کو پریارٹی دی جاتی ہے, کیونکہ وہی لوگ جو ہے مسل پاور استعمال کر کے, پیسہ استعمال کر کے الیکشن جتواتے ہیں. Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on political. امیر لوگ یا کچھ کمپنیز جو ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو, اور ان کا ہی چلتا ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز میں. تو اس طرح سے کچھ کیسز میں پارٹیز سپورٹ کرمنلز کو کرتی ہے تاکہ الیکشن جیت سکے. ڈیموکریسیز آل اوور دا ورلڈ آر ورڈ اباؤٹ انکریزنگ رول آف رچ پیپل اینڈ بگ کمپنیز ان ڈیمو. اب آج کل لوگ پریشان ہیں کہ امیر لوگوں کا زیادہ دخل بڑھ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں. بڑی بڑی کمپنی جن کو ہم کارپوریٹ پالیٹکس بھی کہتے ہیں, یہ کنسرن بن گیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو جو لاسٹ چیلنج ہے وہ ہے لیک آف میننگ فل چوائس. تو اب ووٹر کی بات آ گئی کہ چوائس جو ہے نہیں ہے. ایک ووٹر کے پاس بالکل کوئی چوائس ہی نہیں ہے, کوئی اچھی خاصی چوائس اس کو نہیں ملتی ہے. نو سگنیفیکنٹ ڈفرنس امنگ دا پولیٹیکل پارٹیز ان ٹرمز آف پلانز اینڈ پالیسی. اگر ہم اپنے اسٹیٹ کی بات کریں, پی ڈی پی ہے, این سی ہے, نیشنل کیا کہتے ہیں اس کو, پیپلز کانفرنس ہے, یا اور کوئی پارٹی ہے, یا مانو بی جے پی ہے, مانو کانگریس ہے, ان کی پالیسیز یا پروگرامز یا پلانز جو ہے وہ اتنے سیم ہیں, ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ اب جب ووٹر ان کو دیکھتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, اب میں کس کو ووٹ ڈالوں. یعنی سبوں کی ایک ہی طریقہ کار ہے, سبوں کا سوچ ایک ہی ہے, سبھی جو ہے ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے ایک عام ووٹر جو ہے بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ ریسنٹ ایئرس میں ایک ڈکلائن ہوئے آئیڈیالوجیکل ڈفرینس امنگ پارٹیز ان موسٹ پارٹس آف دا ورلڈ. اگر ہم پارٹیز کی بات کریں, ایک جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے, یعنی کہ ایک پارٹی کی الگ آئیڈیالوجی ہوتی ہے, ایک پارٹی کا مینیفیسٹو الگ ہوتا ہے, دوسرا کا دوسرا ہوتا ہے, لیکن اس میں کمی آ گئی, اس میں ڈکلائن آ گیا. اب سارے پارٹی جو ہے ایک ہی لائن پہ سوچتی ہے, ایک ہی طریقہ کار ان کو ہم مطلب ان کا طریقہ کار جو ہے ایک ہی ہے, سیم ہے. تو فنڈامنٹل پرنسپلز جو ہے وہ سیم ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں گے برٹن میں لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی برٹن میں, ان کے جو پرنسپلز ہیں, فنڈامنٹل پرنسپل وہ سیم ہے. تو ایک ووٹر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو ووٹ ڈالوں کہ اس کو ووٹ ڈالوں. اگر ہم ہندوستان کی بات بھی کریں گے, دا ڈفرنس امنگ آل دا میجر پارٹیز آن دا اکانومک پالیسیز ہیو ریڈیوس. اگر ہم اکانومک پالیسیز کی بات کریں, معاشی پالیسیز کی بات کریں, تو سارے پارٹیز جو ہے سیم پیج پہ ہے. یعنی کہ اکانومک پالیسی کسی پارٹی کی ڈفرینٹ نہیں ہے دوسرے پارٹی سے, ہر ایک کی سیم. بی جے پی کی لے لو, کانگریس کی لے لو, سیم ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اکانومک پالیسی یا دوسرے پالیسیز کی بات کریں گے تو کوئی فرق نہیں ہے پارٹیز میں, بالکل ایک ہی طریقہ کار ہے. دوز ہو وانٹ ریئلی ڈفرینٹ پالیسیز ہیو نو آپشن اویلیبل ٹو دیم. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو ووٹر ہے اس کو کوئی چوائس ہے ہی نہیں, کیونکہ کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے پلانز یا پالیسیز میں. جیسے ہم نے لیبر پارٹی اور کنزرویٹو کی بات کی, ان کے پرنسپلز سیم ہیں. یا اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے, جو اکانومک پالیسیز جو ہیں ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایک پارٹی بھی اسی طریقے سے سوچتی ہے, دوسری پارٹی بھی دوسرے طریقے سے سوچتی ہے. تو سم ٹائمز پیپل کی ناٹ ایون الیکٹ ویری ڈفرینٹ لیڈرس ادھر. یعنی کسی وقت لوگ جو ہے کسی ڈفرینٹ لیڈر کو چن نہیں سکتے, بیکاز دا سیم سیٹ آف لیڈرس کیپ شفٹنگ فرام ون پارٹی ادر. یعنی ایک ہی بندہ, ایک ہی لیڈر جو ہے مختلف پارٹیز کو مطلب شفٹ کرتا ہے, جس کو ہم ڈیفیکشن کہتے ہیں. یعنی ڈیفیکشن اس کو ہم کہتے ہیں چینجنگ پارٹی الیجنس فرام
the party on which a person get elected to a legislative body to a different party. یعنی کہ مانو بندہ ایک ہے, وہ ایک الیکشن میں کانگریس کا تھا, اب دوسرا الیکشن آنے والا ہے, اس کو لگا کہ اب میں جیتنے والا نہیں ہوں, چلو اب بی جے پی جیتنے والی ہے, وہ کانگریس سے نکل کے بی جے پی میں چلا جاتا ہے. اگر آپ آج دیکھو, آج راجستھان میں ڈرامہ چل رہا ہے, سچن پائلٹ جو کہ کانگریس کا منجا ہوا لیڈر ہے, وہ بی جے پی کی طرف جانا چاہتا ہے, تو ایک کرائسس کھڑا ہوگی وہاں. گہلوٹ سرکار جو اس وقت ہے کانگریس کی, تو اس میں بوال آ گیا. وجہ یہی ہے کہ پارٹیز جو لیڈر جو ہیں وہ پارٹی کو چینج کرتے ہیں, جس کو ہم ڈیفیکشن کہتے ہیں, یعنی ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسرے پارٹی میں گھس جاتے ہیں. تو اس طرح سے جب ایک لیڈر ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسرے پارٹی کو لے لیتا ہے, تیسرے الیکشن میں تیسرے پارٹی کو لے لیتا ہے, تو ووٹر بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب میں کس لیڈر کو ووٹ ڈالوں. یہی لیڈر یہاں بھی ہے, اس پارٹی میں بھی یہی تھا, تیسری پارٹی میں بھی یہی ہے. تو اس طرح سے کوئی ڈفرینٹ لیڈر جو ہیں لوگ چنتے نہیں ہیں, کیونکہ سیم سیٹ آف لیڈر جو ہیں دے کین شفٹنگ فرام ون پارٹی ٹو another. So dear students, these were the 4 important challenges faced by the political parties. پہلا ہے lack of internal democracy, پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں ہے, میٹنگز نہیں ہوتی ہے, الیکشنز پارٹی جو پوسٹس ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی ہے, چند لوگ جو ہیں انہی کے پاس پاور ہوتا ہے, وہی فیصلے لیتے ہیں. ایک عام جو ممبر ہوتا ہے پارٹی کا, اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, اگر وہ کہے گا بھی کچھ تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. وہی لوگ کامیاب رہتے ہیں اس پارٹی میں جو ہاں سے ہاں ملاتے ہیں, جو لوئل ہوتے ہیں. دوسرا چیلنج ہے ڈائناسٹک سکسیشن, خاندانی راج, یعنی ایک بندہ چلا جاتا ہے خاندان کا, دوسرا آ جاتا ہے, چاہے اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہو, چاہے اس کے پاس وہ تجربہ ہو, چاہے اس کو لوگ چاہتے ہو, وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے, نکما کیوں نہیں ہو. تو تیسرا چیلنج ہے منی اینڈ مسل پاور, شارٹ کٹس الیکشن میں پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن جیتنا ہوتا ہے, وہ اسی کو ٹکٹ دیتے ہیں, اسی کو مینڈیٹ دیتے ہیں جو کرمنل ہو, جس کے پاس پیسہ ہو, تو انہی کو گنڈے موالی جو ہیں ان کو لاتے ہیں اور وہی الیکشن جتواتے ہیں. تو ان کو پاور سے غرض ہے, ان کو لوگوں کی جو ہے ویلفیئر جو ہے اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے, بس پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیتنا چاہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو. تو مسل پاور استعمال کرتے ہیں, منی پاور استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد کارپوریٹ پالیٹکس, یعنی کہ اب اس میں بزنس جو کارپوریشنز ہیں یا کمپنیز ہیں وہ بھی اس میں اب انویسٹ کرتی ہیں, انہی کا چلتا ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز میں. تو لاسٹ جو اس کا ہے وہ ہے لیک آف میننگ فل چوائس. ایک ووٹر کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے, کیونکہ کوئی پارٹیز میں جو آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں یا پلانز اینڈ پالیسیز ہیں اس میں بالکل ڈفرینس ہے ہی نہیں, بالکل سیم ہے, چاہے لیبر پارٹی ہو, چاہے کنزرویٹو پارٹی ہو, یا ہندوستان کی بات کریں یہاں اکنامک پالیسیز سارے پارٹیوں کی ایک ہی ہے. یعنی جو ایک پارٹی چاہتی ہے کرنا وہ دوسری پارٹی بھی کہتی ہے لوگوں کو, تو ایک عام ووٹر جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس کو ووٹ ڈالوں, کس لیڈر کو میں لاؤں آگے. تو اس طرح سے ایک میننگ فل چوائس نہیں ملتی ہے ووٹر کو. So dear students, we have discussed these 4 challenges to political parties. So we have concluded this topic. Thank you.